بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہیں تمام واقعات سے مطلع کر دیا اور کہا کہ جب اللہ لڑائی کے سوا کسی چیز کا خواہشمند نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر اسے دور کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی قسم، جب اللہ ہم میں ایسے بہادر اور سپہ سالار ملاحظہ کرے گا کہ جنہیں سوائے باری تعالیٰ جل مجدود کی خوشنودی کے اور کسی بات کی تمنا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، معاشر المسلمین، یاد رکھو نصرانی عرب 60,000 ہے اور ہم 30,000، مگر وہ حزب الشیطان شیطانی لشکر ہے اور ہم حزب الرحمن۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اسی اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کریں گے۔ اگر ہم نے اپنی تمام جمعیت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا تو یہ ہماری کمزوری اور سستی پر محمول ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی جماعت سے میں چند ایسے نفوس منتخب کروں جو ان تمام عربوں کا مقابلہ کر سکیں۔ حضرت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو سلیمان، خدا تعالیٰ آپ کو نیکی دے، آپ کی رائے بہت صائب ہے، آپ اسی طرح کیجیے اور جن جن کو آپ منتخب کرنا چاہتے ہیں انہیں آپ چن لیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لشکر میں سے کل 30 آدمی، جن میں سے ہر ایک دشمن کے 2000 سواروں کو کافی ہوا، اپنے ساتھ لو اور دشمن کی تمام جمعیت پر جا پڑوں۔ آپ کی تجویز سن کر تمام مسلمان تعجب کرنے لگے اور یہ سمجھے کہ آپ اظہار مذاق فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو سفیان صخر بن حرب نے آپ سے کہا، یا ابن ولید، آپ یہ مذاق میں فرما رہے ہیں یا اصل واقع بیان کرتے؟ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور اس ذات پاک کی قسم جس کی میں شب روز عبادت کرتا ہوں، میں یہ سچ سچ کہہ رہا ہوں، مذاق کو میرے کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کی تجویز جناب باری تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے اور اپنے پاؤں میں خود کلہاڑی مارنے کی مصداق ہوگی۔ میرے رائے میں آپ کی تجویز ذرا کمزور ہے اور اس میں آپ کی ہم نوائی کس طرح نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کم از کم یہ بھی فرمائے کہ ہمارا ایک آدمی 200 آدمیوں کا مقابلہ کرے گا، تو آپ کی اس قول سے کہ ہمارا ایک سوار ان 2000 سواروں کا مقابلہ کرے گا کسی قرین قیاس اور باور بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ جل جلالہ و من والہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ انہوں نے ہم پر محض اتنا فرض کیا ہے کہ ایک آدمی 2 کا اور 100 آدمی 200 کا اور 1000 شخص 2000 کا مقابلہ کریں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کل 30 آدمی 60,000 جمعیت کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ آپ نے فرمایا، ابو سفیان، تم زمانہ جاہلیت میں بڑے بہادر اور شجاع شخص تھے، اسلام میں اس قدر بزدل مت بنو، اور میں جن لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب کروں انہیں دیکھتے رہو کہ وہ کیسے کیسے مسلمان مرد اور شاہ سوار عرب اور پرستارانی توحید ہے۔ اس وقت تم انہیں دیکھ لو گے تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو باری تعالیٰ کی راستہ میں وقف کر دیا ہے اور سوائے باری تعالیٰ جل مجدود کی خوشنودی کے ان کا کوئی اور منشا نہیں ہے، انہی کی رضا میں لڑتے ہیں اور انہی کے راستے میں مردی میدان ہو کر سینے سفر ہو جاتے ہیں۔ باری تعالیٰ جل جلالہ جب ان کے دلوں کا حال جانتے ہیں، باری تعالیٰ رحم الراحمین پر ان کا حق ہے اور انہیں ان کے قلوب کا صدق معلوم ہے، تو اگرچہ وہ دیکھتے ہوئے انگاروں میں بھی کوت پڑے، باری تعالیٰ جل مجدود پر ان کا یہ حق ہے کہ ان کی مدد فرمائے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، یا ابا سلیمان، واقعی بات تو یہی ہے جو آپ نے فرمائی، میں تو بنظر شفقت علی المسلمین، ان مسلمانوں پر شفقت کی نظر سے یہ کہتا تھا، اگر آپ کو یہی منظور ہے تو 60,000 نصرانی عربوں کے لیے کم از کم 60 آدمی روانہ کر دیجیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو سلیمان، ابو سفیان کا مشورہ واقعی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے کہا، یو امیر، خدا کی قسم، میرا ارادہ اس سے محض دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈالنا تھا کہ جس وقت وہ شکست کھا کر ہمارے مقابلے سے بھاگے ان سے دریافت کیا جائے گا کہ تمہارے مقابلہ پر کتنے مسلمان تھے، وہ جواب دیں گے کہ 30 آدمی، تو اسے سن کر ان کے دلوں میں رعب چھا جائے گا اور بہان سمجھ لے گا کہ ہماری کل 30,000 جمعیت ان کے 10 لاکھ لشکر کو کافی ہوگی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بالکل سچ ہے، مگر 30 آدمی اور اپنی مدد اعانت کے لیے لے لو۔ آپ نے کہا، اور جس کا دل چاہے وہ بھی ساتھ ہو لے۔
میں تو مسلمانوں میں سے اپنے 7 محض ایسے شخصوں کو منتخب کروں گا ان کے صبر، استقرار اور اقدام کو میں خود جانتا ہوں، اور انہیں اپنے اس ارادے سے پہلے مطلع کر دوں گا۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی محبت اور ثواب کی رغبت ہوگی تو اسے منظور کر لیں گے، ورنہ خالد کے پاس تو فقط اس کی جان ہے، اسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ اور ان کی خوشنودی میں پیش کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی میں محبت رکھتا ہوں اس کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جانبازان اسلام میں سے سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام اور ان کے بعد حضرت فضل بن عباس کو منتخب فرمایا۔ پھر آپ نے فردن فردن اس طرح آواز دینی شروع کی: ہاشم بن سعید طوائی بنی تمیم کے شہسوار کہا ہے، آقا بن عامر تمیمی کہا ہے، شرحبیل بن حسنہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، خالد بن سعید بن عاص کہا ہے، عمر بن عبداللہ کہا ہے، یزید بن ابو سفیان افعاری کہا ہے، صفوان بن امیہ کہا ہے، صفوان بن فضل معطلی سلمہ کہا ہے، سہیل بن عامر عامری کہا ہے، زرار بن عزور کندی کہا ہے، ربیعہ بن عامر کہا ہے، رافع بن عمیر طوائی کہا ہے، عدی بن حاتم کہا ہے، یزید الخیل ابیض کبان کہا ہے، حذیفہ بن یمان کہا ہے، قیس بن یمان کہا ہے، قیس بن سعید خزرجی کہا ہے، کعب بن مالک انصاری کہا ہے، سوید بن عامر بن غنوی کہا ہے، عبادہ بن سامت کہا ہے، جابر بن عبداللہ کہا ہے، ابو ایوب انصاری کہا ہے، عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق کہا ہے، عبداللہ بن عمر بن خطاب کہا ہے، یزید بن خطاب کہا ہے، رافع بن سہیل کہا ہے، یزید بن عامر کہا ہے، عبیدہ بن اوس کہا ہے، مالک بن نظر کہا ہے، نظر بن حارث بن عبد کہال، عبداللہ بن ظفر کہا ہے، ابو لبابہ بن منظر کہا ہے، عوف کہا ہے، عابس بن قیس کہا ہے، عبادہ بن عبداللہ انصاری کہا ہے، رافع بن عجرہ جن کی والدہ ماجدہ 100 سواروں سے لڑا کرتی تھی کہا ہے، عبیدہ بن ابو عبیدہ کہا ہے، معقب بن قیس کہا ہے، ہلال بن صابر کہا ہے، ابن ابو عبید کہا ہے، سید المساعدی کہا ہے، کلال بن حارث مازنی کہا ہے، حمزہ بن عامر اسلمی کہا ہے، عبیداللہ بن یزید کہا ہے، یزید بن عامر کہا ہے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جن جن اشخاص کو منتخب کیا تھا میں نے انہیں مختصر کر کے بیان کیا ہے، اور چونکہ آپ نے آواز دینے میں حضرت انصار رضی اللہ عنہ کو مقدم فرمایا تھا، اس لیے میں نے بھی بیان کرنے میں انہیں مقدم رکھا ہے۔ جب آپ نے زیادہ تر انصار ہی کو پکارنا شروع کیا اور اکثر انہی کا آپ انتخاب کرنے لگے تو حضرات انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شکایت کی اور کہا کہ حضرت خالد بن ولید آج اس جنگ میں ہمیں ہی آگے رکھنا چاہتے ہیں اور مہاجرین یعنی مغیرہ بن قصی کے اولاد کو پیچھے۔ مجھ سے شبہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں یا تو اس انتخاب سے آزمانا چاہتے ہیں کہ رومیوں کے مقابلے میں ہمارا صبر استقلال ملاحظہ فرمائے، یا مغیرہ بن قصی کی اولاد پر شفقت اور مہربانی کی نظر کرتے اور ہمیں ان سے آگے بیچ کر ہلاکت کے گڑھے میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ جس وقت آپ نے ان کی کلمات سنے تو آپ گھوڑے کو ایڑی لگا کر ان کی طرف چلے اور ان کی جماعت کے بیچ میں کھڑے ہو کر اس طرح فرمانے لگے: یا اولاد عامر، خدا کی قسم، میں نے تمہیں اس کام کی طرف جسے اپنے واسطے پسند کیا ہے مطلب اس لیے دعوت دی ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے، اور مجھے تم پر نیز تمہارے ایمان پر پورا اعتماد اور یقین ہے۔ انصار نے کہا: یا ابا سلیمان، واقعی آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اکثر انصار نے تاکہ دل صاف ہو جائے اور کوئی قدرت باقی نہ رہے بڑھ کر آپ سے مصافحہ کیا۔ عقید رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ سب کے بعد آپ نے حضرت حاتب بن عامر رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ حاتب بن عامر سب کے آخر میں اپنا نام سن کر بے حد غصہ ہوئے اور ان کا چہرہ تمتمانے لگا۔ انہیں اپنے بھائی سہیل سے اسلام میں بہت زیادہ عداوت تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، اگر میں اپنے بھائی سہیل کے قتل کرنے پر قدرت پالوں گا تو اسے فوراً قتل کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اس کے حسن ایمان پر تعجب فرمایا کرتے تھے۔ واقعی یرموک کے روز جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے بھائی حضرت سہیل کو پہلے آواز دی اور انہیں بعد میں تو بے حد شرم اور عار آئی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر ان سے کہنے لگے کہ ابن ولید، آپ کو ابن عامر کے خاندان سے ہمیشہ دعوت رہی ہے، آپ جسے مقدم ہونا چاہیے تھا اسے مؤخر کرتے ہیں اور جسے مؤخر ہونا چاہیے تھا اسے مقدم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دانستہ ہمیں چھوڑ کر ہمارے غیروں کو ہم پر مقدم کیا ہے۔
حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی رائے اور تجویز آپ کے متعلق بالکل صائب تھی۔ آپ اپنی دلیری، جوان مردی اور شجاعت پر ناز کرتے، اور چونکہ آپ کے ہاتھ سے باری تعالیٰ جل مجدہ نے فتوحات کرا دی ہے، اس لیے خود کو شجیع اور دوسروں کو اپنے سے حقیر اور کم سمجھتے ہیں۔ اگر مجھے باری تعالیٰ جل مجدہ کا خوف نہ ہوتا، حالانکہ مومنین قانتین للہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، تو میں اپنے گھوڑے کی راس آپ کے گھوڑے کی راس کے ساتھ ملا کر کافروں کے مقابلے میں آپ کے دوش بدوش لڑتا، اور اس وقت مسلمان اچھی طرح دیکھ لیتے مشرکین کا مقابلے میں جہاد فی سبیل اللہ کے اندر ہم دونوں میں سے استقلال کے ساتھ کون لڑتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر بے حد غصہ آیا، اور آپ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگے، تم اور تم جیسے لوگوں کو یہ ایسی باتیں کہنے کی ایک عام بات ہو گئی ہے۔ دراصل تمہاری زبانیں بہت بڑھ گئی ہیں، اور یہ اس زبان درازی ہے کا نتیجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ معلیٰ میں تم لوگوں نے میرے متعلق ملائم و ناملائم الفاظ کہہ کر انہیں مجھ سے بدظن کر دیا ہے۔ یہ اس کے متعلق تو کوئی معلوم نہیں کہ آپ لوگوں کو میرے متعلق ایسا کہنے میں کوئی گناہ ہے یا نہیں۔ البتہ اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ باری تعالیٰ جل مجدہ کی طرف سے یہ میری ایک آزمائش ہے کہ آپ جیسے حضرات کی زبان سے ایسے کلمات جاری کرا کر وہ میرے صبر و استقلال کو آزمانا چاہتے۔ میں ان کی بارگاہ بے نیازی میں درخواست کرتا کہ وہ مجھے نیک راستہ، ہدایت اور سلامتی کی، تاکہ میرے دل سے شیطان کا ننگوار اور زمانی جاہلیت کا غصہ اور خلفشار دور ہو جائے، توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، حاتب، خدا کی قسم، اب اس گفتگو کے بعد اگر تم میرے رخساروں پر اپنے پیر بھی رکھنا چاہو، مجھے کبھی بھی اس عاجزی اور فروتنی کے باعث جو مجھے خدائے قدوس تعالی برتر کی درگاہ اور حبیب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں حاصل ہے، کسی قسم کا عذر یا رنج نہ ہوگا۔ تمام مسلمان آپ کا یہ قول سن کر آپ کو استحسان اور باری تعالیٰ کی شکر گزاری کا ایک مجسمہ سمجھنے لگے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا دل یہ درد بری صداقت سن کے بر آیا۔ آپ رونے لگے اور فرمایا، ابو سلیمان، خدا کی قسم، تم باری تعالیٰ جل مجدہ کی شکر گزاری میں ایک یکتا اور متنہا شخص ہو۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور حضرت حاتب کا ہاتھ پکڑ کر حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت حاتب رونے لگے اور دونوں حضرات نے آپس میں مصافحہ کر لیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ آپ دونوں حضرات اس آیت کے مصداق ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمائی ہو جائیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نے جو ان کے دلوں میں بغض تھا وہ نکال لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں۔